آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے، اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے. وقت ہے جلد آؤ اے آوارگان دشت خان. آپ کے اپنے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے. ناظرین، ہمارا آج کا یہ پروگرام جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو مہمان بھی موجود ہوں گے. آپ ان سے بات بھی کر سکیں گے اور براہ راست ان سے نظموں کی فرمائش بھی کر سکیں گے. لیکن سب سے پہلے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے حمدیہ کلام کے ساتھ. ہے شکر رب عزوجل خارج از بیاں. آئیے یہ خوبصورت کلام سنتے ہیں. ہے شکر رب عز وجل خارج از بیاں. ہے شکر رب عز وجل خارج از بیاں. جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان. جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان. جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے. جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے. چلنے لگی نسیم عنایات یار سے. چلنے لگی نسیم عنایات یار سے. جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے. چلنے لگی نسیم عنایات یار سے. جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے. جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے. پھل اس قدر پڑا کہ وہ میووں سے لد گئے. پھل اس قدر پڑا کہ وہ میووں سے لد گئے. ہے شکر رب عز وجل خارج از بیاں.
ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں. ابھی ہم سن رہی تھی کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا. آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی. اور یہ وہ یادگار مناظر تھے جو ابھی ہم دیکھ اور سن رہے تھے جب تقسیم ہند کے بعد ایک لمبے وقفے کے بعد خلیفۃ المسیح کے قدم قادیان کی سرزمین پہ پڑے اور لوگوں کی جو عقیدت ہے، جوش و جذبہ، وہ آپ دیکھ سکتے تھے. جی، اور ہم چاہیں گے کہ اسکرین پہ آپ کو ان نظموں کی فہرست دکھائی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں ہم شامل کر سکتے ہیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہمارا اگلا پروگرام یعنی کہ جو آج کا پروگرام ہے وہ قادیان کے جلسہ سالانہ کے حوالے سے ہوگا اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان بھی موجود ہوں گے. تو آج انشاءاللہ العزیز اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے آپ سب کے جانی پہچانی شخصیات، ہر دل عزیز شخصیات، مقرر و محترم عمر شریف صاحب اور مرتضیٰ منان صاحب ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے، آپ بھی ان سے بات کر سکیں گے اور اپنی پسندیدہ نظموں کی فرمائش کر سکیں گے. لیکن اس وقت ہم سنیں گے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھا ہوا قصیدہ. آئیے سنتے ہیں. یا رب صل علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعث ثانی یا عین فیض اللہ والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمان. اے رواں ایک چشمہ فیضان و عرفان خدا دوڑتی ہے تیری جانب خلق پیاسوں کی طرح. O you who are the fountain of Allah's munificence and perfect understanding of Allah, people rush towards you thirstily. يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمار بالكيزان. فضل خدائے منعم و محسن کے بہرے بے کراں گام زن تیری طرف ہے ایک ہجوم عاشقاں. O you who are the ocean of God's grace, who is the bestower of favors, exceedingly beneficent, hordes of thirsty people hurry towards you holding their bowls in hand. يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران. حسن و احسان کی ہنسی اس مملکت کے آفتاب رخ ہوا روشن زمیں کا آپ ہی سے آ جناب. O you who are the son of the spiritual kingdom of beauty and grace, you have spiritually illuminated the inhabitants of the deserts as well as the cities. يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهداة وأشجع الشجعان. تو ہمارا چاند ہے اور ہے نشان رحمان کا ہادیوں کا رہنما ہے سب شجاعوں سے شجاع. O our full moon, O sign of the gracious God, O you who are the greatest spiritual guide, the bravest among the brave. إني
أرى في وجهك المتهلل شأنا يفوق شمائل الإنسان. دیکھتا ہوں میں رخ انور میں وہ شان جمال جس کے آگے ہیچ ہیں انسانیت کے سب خصال. I certainly see such glory in your sparkling face, which transcends all known human attributes. کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ہم سن رہے تھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھا ہوا، جو کہ ساتھ ساتھ اردو زبان اور انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا. اور ہم ایک مرتبہ چاہیں گے کہ آپ کو اسکرین پہ ان نظموں کی فہرست دکھا دی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں. ان نظموں کو غور سے دیکھیے، اور اگر آپ ہمیں آج کال کر رہے ہیں، فیکس کر رہے ہیں یا ای میل کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ انہی نظموں میں سے کسی ایک نظم کی آپ فرمائش کریں. جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آج ہمارا یہ پروگرام خصوصی پروگرام ہے قادیان کے جلسہ سالانہ کے حوالے سے، اور انشاءاللہ العزیز آج کی تمام نظمیں جو ہیں وہ جلسہ سالانہ قادیان کے حوالے سے ہی ہوں گی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے دو مہمان، مکرم و محترم مرتضیٰ منان صاحب اور محترم عمر شریف صاحب. ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مرتضیٰ منان صاحب اور عمر شریف صاحب، ہم آپ کو آپ کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہماری درخواست پہ تشریف لائیں. عمر شریف صاحب، آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے قادیان کا جلسہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 26، 27 اور 28 دسمبر کو منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کو قادیان کے جلسوں میں شرکت کرنے کا موقع بھی ملتا رہا ہے. کچھ حوالے اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو قادیان کا جلسہ شروع ہو رہا ہے، اس سلسلے میں سب کو جلسہ سالانہ قادیان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو مبارک صاحب، بات یہ ہے کہ وہ بیان کے باہر ہے جو وہاں پہ کیفیت ہوتی ہے جہاں وہاں موجود ہونے کی. ایک تو ٹی وی میں دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے، مگر وہاں پہ موجود ہیں وہ مقدس مقامات ہیں جہاں پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات کیے ہیں. تو وہاں پہ جا کے ایک بہت ہی روحانی سا وہ فیل ہوتا ہے. تو بہرحال ہر جلسے کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اور قادیان کے جلسے کی بھی ماشاءاللہ، کیونکہ شروع ہی قادیان سے ہوئے تھے، جلسہ سالانہ جو شروع ہوا تھا. تو نارمل جلسوں سے جب خلفاء وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں تو ان جلسوں کی تو بس کی اہمیت اور برکت ہی بہت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کے فضل سے بہت پیارا ماحول ہوتا ہے. الحمدللہ. مرتضیٰ منان صاحب، آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بتائیے. نظمیں تو ہم آپ کی بالکل سنتے رہتے ہیں، نظموں کے علاوہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ میں اللہ کے فضل سے متعلم جامعہ احمدیہ جرمنی ہوں. ماشاءاللہ. کون سے سال میں؟ درجہ خامسہ. ماشاءاللہ. جس سے 6 سال. اور یہ جو نظموں کا سلسلہ کب سے جاری ہے؟ نظموں کا سلسلہ تو جب میں 4 سال کا تھا تب پہلی نظم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوش قسمتی ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ بہت سے کالرز موجود ہیں جو کہ آپ دونوں سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو کالر سے بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فرمائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فوزیہ ناصر بات کر رہی ہوں نیپال سے. فوزیہ ناصر صاحبہ، پیارے آقا کو ہمارے سب گھر والوں کی طرف سے اور پورے نیپال میں جو اہلی ہیں ان سب کی طرف سے محبت بھرا سلام. اور یہ ہے کہ انتخابی حکم کی جو پوری ٹیم ہے ان سب کو سلام. اور جلسہ سالانہ کی جو ماشاءاللہ سے تیاریاں رہی ہیں اس کا بہت زیادہ ہم اپنی دعاؤں میں ان کو شامل رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ
خیر خیریت سے جلسہ سالانہ اپنی منزل کو پہنچے. اور میں یہ نظم کی فرمائش کر رہی ہوں کہ 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیوں. 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیوں. فوزیہ ناصر صاحبہ، ہم نے آپ کی فرمائش کو نوٹ کر لیا ہے. آپ کی کال کا بے حد شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی. آپ کو ہم خدا حافظ کہتے ہیں اور بات کرنا چاہیں گے اپنے اگلے کالر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، ہم آپ کو آپ کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. فرمائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد عاقب احمد خان بات کر رہا ہوں، پاکستان، جلالہ شریف، ناروال ضلع. جی، ہم فرمائیے آپ کا آج کیا پیغام ہے؟ اور میں تو سب سے پہلے پیارے آقا کی خدمت میں السلام علیکم اپنی تمام فیملی کی طرف سے السلام علیکم کہتا ہوں. جی جی جی، آپ کی آواز اور میں کیا کہنا چاہتا تھا کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ انتخاب سفر میں لاج میں حضور کی خدمت میں سلام کہہ رہا ہوں. بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے ایسے. یقیناً. اور آج ہمارے ساتھ عمر شریف صاحب بھی موجود ہیں، مرتضیٰ منان صاحب بھی موجود ہیں. عمر شریف صاحب کی میں بچپن سے ساری نظمیں سنتے آ رہا ہوں اور دوسرے جو بیٹھے ان کی بھی. ٹھیک ہے. اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کیونکہ میری ابھی کال تو نہیں انتخاب سفر میں ایسے ہوئی جو لائیو. ٹھیک ہے. اور آج آپ کی نظم کی فرمائش کون سی ہے؟ نظم کی فرمائش ہے میری انکل جی، نظم لگا دی ہے قادیاں دارالعلماء. اے قادیاں دارالعلماء. جزاک اللہ. آپ کی کال کا بے حد شکریہ. آپ کو ہم خدا حافظ خدا حافظ کہتے ہیں. ابھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ نظم عمر شریف صاحب سے براہ راست سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ شازیہ ناصر بات کر رہی ہوں لاہور سے. شازیہ ناصر صاحبہ، ہم آپ کو آپ کے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. فرمائیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جزاک اللہ. پیاری حضور کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب دیکھنے والوں کے لیے السلام علیکم. اور پیارے بھائی، یہ تو سامنے جو بیٹھے ہیں آپ تو ہیں ہی، اور ساتھ میں جو 2 اور بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام. یقیناً. اور آپ کی نظم کی فرمائش کون سی ہے؟ نظم ساری اپنی ہیں بھائی، جو مرضی لگ جائے. اچھا ٹھیک ہے. ہم ایسے ہے، بس میں نا خاص طور پہ اپنے بیٹے کا آپ کو سلام کہنا چاہتی ہوں. 5 ایئرس کا ہے، قاسم احمد. ٹھیک. وہ اسپیشلی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور بابا سے کو السلام علیکم کہیں میرے لیے. ضرور. اور انہیں کہیں کہ بس مجھے اپنے پاس بلا لے. انشاءاللہ ہم بیٹے سے دوبارہ کسی اور پروگرام میں بھی بات کریں گے. آپ کی کال کا بے حد شکریہ. انشاءاللہ ہم جزاک اللہ حسن الجزا. عمر شریف صاحب، نظم اے قادیاں دارالعلماء اونچا رہے تیرا نشاں، اس کی فرمائش آئی ہے. اس کے اگر آپ ہمیں چند اشعار سنا دیں پلیز. یہ مائک بھی لے لیجیے. جی. قادیاں 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 اے قادیاں دارالعلماء، اونچا رہے تیرا نشان. اے قادیاں دارالعلماء، اے قادیاں دارالعلماء، اونچا رہے تیرا نشان. اونچا رہے تیرا نشان، اے قادیاں دارالعلماء، اے قادیاں دارالعلماء، اے قادیاں دارالعلماء. عرفان و حکمت کی مچلتی آبشاروں کے وطن،
اخلاق اور ایمان زا روشن بہاروں کے وطن، اے مصطفیٰ کے دین، اے مصطفیٰ کے دین کے سچے جان ساروں کے وطن، تیری شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آسمان، تیری شجاعت کے ترانے گا رہا ہے آسمان، اے قادیان دار اونچا رہے تیرا نشان، تیرا نشان۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ بہت خوبصورت آپ نے پڑھا مکرم محترم ثاقب ضیروی صاحب کا کلام، اور یہاں ہم بتاتے چلیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 26، 27، 28 دسمبر کو جلسہ سالانہ قادیان منعقد ہونے جا رہا ہے، اور 28 دسمبر کو یہاں انشاءاللہ العزیز یہاں لندن CMT انٹرنیشنل پر 9:50 پہ خصوصی نشریات کا آغاز ہو جائے گا، اور 28 دسمبر کو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا اختتامی خطاب آپ براہ راست دیکھ اور سن بھی سکیں گے۔ مرتضیٰ منان صاحب، آپ کی ایک نظم ہے، اس کے لیے بڑی فرمائشیں آ رہی ہیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، اگر آپ کے پاس یہ نظم موجود ہے اس وقت تو اس کے چند اشعار آپ۔ ٹھیک ہے جی، بہت پیاری پڑھی ہوئی ہے، بہت پیاری ہے، اور مکرم ڈاکٹر پروفیسر کرامت راجپوت صاحب کا کلام ہے، اس کے چند اشعار۔ بسم اللہ۔ وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ ہر ایک طرف سے کارواں تھے سوئے قادیاں رواں، ہر ایک طفل و مرد و زن کشاں کشاں جواں جواں، قدم قدم تھے ذوفشاں مسیح وقت کے نشاں، بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ عجیب سا تھا سلسلہ، بڑھا ہوا تھا حوصلہ، رواں دوا تھا قافلہ، سمٹ رہا تھا فاصلہ، ہم قدم تھی چل رہی امام وقت کی دعا، مٹ رہی تھی نفرتیں، بٹ رہی تھی برکتیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ طبیعتوں میں ایک الگ عجیب سا نکھار تھا، آرزو تھی مضطرب، ہر ایک دل میں پیار تھا، نفس نفس تھا مطمئن، ہر ایک طرف قرار تھا، جبیں جبیں تھی سجدہ ریز، برس رہی تھی رحمتیں، وہ قادیاں کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں،
خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ برکتیں سمیٹ کر جب اپنے گھر کی راہ لی، امام وقت کی دعا سبھی نے بے پناہ لی۔ سکون دل کے واسطے بے قرار چاہ لی، جبی جبی پہ نور تھا نگاہ میں فراستیں۔ وہ قادیہ کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ مسیح وقت کی صدا زمن زمن پہنچ گئی، شجر شجر پہنچ گئی، کوہ دمن پہنچ گئی، نفس نفس مہک اٹھا، چمن چمن پہنچ گئی، ثمر کا رنگ لائیں گی یہ وقف نو کی کوپلیں۔ وہ قادیہ کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ وہ قادیہ کی رونقیں، وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملے جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ ماشاءاللہ مرتضیٰ منان صاحب، بہت خوبصورت آپ نے پڑھا، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ قادیان کی جو رونقیں ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، اور اللہ کے فضل سے دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں جو مہمان میں ہیں وہ قادیان پہنچ بھی رہے ہیں، اور بہت سے کارکنان جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں بھی دے رہے ہیں۔ 28 دسمبر کو انشاءاللہ العزیز 9:50 پہ خصوصی نشریات کا آغاز بھی ہوگا، جس میں تینوں دنوں کی جو کارروائی ہے اس کی خصوصی جھلکیاں بھی ہوں گی، اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا براہ راست خطاب بھی ہم سن پائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بہت سے کالرز موجود ہیں، ہم بات کرنا چاہیں گے اپنے پہلے کالر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں حافظ سرمد اقبال ربا سے بات کر رہا ہوں۔ جی ایک مرتبہ پھر فرمائیے گا، کون دوست کہاں سے؟ میں حافظ سرمد اقبال ربا سے بات کر رہا ہوں۔ حافظ سرمد اقبال صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام میں۔ جی، سب سے پہلے پیارے حضور کی خدمت میں سلام اور دعا کی درخواست۔ جی جی، آپ سب کو جلسہ سالانہ کا قادیان بہت بہت مبارک۔ مجھے عمر شریف صاحب اور مرتضیٰ منان صاحب کی آواز بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، کیا میں ان سے ایک نظم کی ریکویسٹ کر سکتا ہوں؟ حافظ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی کال کا بے حد شکریہ، اور کیوں نہیں، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ فرمائیے آپ کون سی نظم سننا چاہتے ہیں؟ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں۔ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں۔ حافظ سرمد اقبال صاحب، ہم نے آپ کی فرمائش کو نوٹ کر لیا ہے، اور ابھی جناب آپ نے کہا، اور عمر شریف صاحب سے ہم یہ والی نظم ضرور سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے اپنے ایک دوسرے کالر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون دوست کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں وسیم بات کر رہا ہوں بیلجیم سے۔ محترم وسیم صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے پیارے حضور کی خدمت میں السلام علیکم، اور پوری عالمگیر جماعت احمدیہ اور اہالیان قادیان کو جلسہ سالانہ کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے بہت پیارے دو نظمیں پڑھنے والے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر لسٹ میں تو موجود نہیں ہے نظم، لیکن کلام محمود کی ایک نظم ہے، مردوں کی طرح باہر نکلو، اور مردوں کی طرح باہر نکلو، آگے مجھے بھولیے سب۔ ٹھیک ہے وسیم صاحب، آپ کی فرمائش ہم نے نوٹ کر لی ہے،
آپ کی کال کا بے حد شکریہ. آپ کو بھی جلسہ سالانہ قادیان بہت بہت مبارک ہو. اور اس وقت ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. ہمارے ابھی ایک دوست حافظ سرمد اقبال صاحب روا سے آپ نے ہمیں کال کی تھی اور فرمائش کی تھی نظم ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں. بہت خوبصورت کلام ہے یہ کلام محمود سے. عمر شریف صاحب یہ نظم آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو اگر آپ ہمیں اس کے چند اشعار آج سنائیں. مبارک صاحب اس سے پہلے کہ میں نظم سناؤں نظم میں سنا دیتا ہوں, اس کے بعد میں اس کے پیچھے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس نظم کے پیچھے. یہ نظم میں نے جلسہ سالانہ قادیان 2013 کے موقع پہ پڑھی تھی حضور انور کی موجودگی میں. ماشاءاللہ. تو وہ میں نے طرز بنائی تھی, طرز حضور نے کیسے اس طرز کو کہاں پہ چینج کروایا تھا. ٹھیک ہے, میں یہ نظم پڑھنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, بلکہ ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ طرز تھی ایسے میں نے پڑھی تھی. اگر مائک اپنے قریب کر لیجئے. ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں. حضور انور سے رہنمائی حاصل ہوئی اس کی, تو حضور نے فرمایا کہ اب رضائے قادیان کو بھی اوپر ہی رکھو. ٹھیک ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی وہ مصروفیت حضور انور کے, ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے مصروف ترین دنیا کے آدمی ہیں, اور حضور انور کی خاص شفقت اور خاص نگاہ ہے کہ نظمیں بھی جو ہیں وہ کلام جو پاکیزہ کلام ہیں وہ صحیح رنگ میں پڑھے جائیں. یقیناً ہم بڑے خوش قسمت ہیں. حضور انور نے اس کو چینج کروایا اور طرز وہ ایسی بنی جو میں نے جلسے پہ پڑھی تھی. جی. ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں. میرے پیارے دوستو تم دم نہ لینا جب تلک ساری دنیا میں نہ لہرائے لیوائے قادیاں. ماشاءاللہ مشیر صاحب بہت خوبصورت کلام آپ نے سنایا ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں. اور ہم دیکھ رہے تھے جب آپ یہ نظم پڑھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ قادیان کے گلی کوچے بھی دکھائے جا رہے تھے جس سے اور بھی وہ جو جلسے کی رونقیں ہیں. اور یہ ایک آخری لائن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اس کے لیے حضور انور نے خاص ہدایت کی تھی کہ کہاں پہ ختم کرنا ہے. جی پلیز. وہ ایسی تھی جب کبھی تم کو ملے موقع دعائے خاص
का याद कर लेना हमें अहले वफाए कादियां याद कर लेना हमें याद कर लेना हमें। बहुत खूबसूरत उमर भाई, माशाल्लाह आपने बहुत प्यारा पढ़ा। और हमें हमारे साथ में कंप्यूटर है, ईमेल्स के ज़रिए, टेलीफ़ोन के ज़रिए और अल्लाह ताला के फल से सारी दुनिया में जो है ये प्रोग्राम इस वक्त देखा भी जा रहा है। और नज़मों की इतनी फरमाइशें हैं कि ग़ालिबन लगता है कि प्रोग्राम 1 घंटे का नहीं, बहुत ज़्यादा वक्त होना चाहिए। हमें ईमेल के ज़रिए पैगाम मिला है सियालकोट से। मोहतरमा अंबर साहिबा, आयशा साहिबा, बुशरा साहिबा, आपने हमें सियालकोट से अभी ईमेल की है। और मोहतरम आसिफ साहब ने भी। इसके अलावा अनीका नसीर हैं, आप थाईलैंड में हैं। ज़रका मुबशर पाकिस्तान में हैं। खालिद राना साहब जर्मनी से हैं। आपकी तरफ से जलसा सालाना कादियान के पैगामात मिल रहे हैं। अंबर साहिबा, आपने अभी हमें ईमेल की है कि नज़्म सुनवाई जाए, सैयदी मुर्शदी तू सलामत रहे। आइए आपकी फरमाइश पे इस वक्त ये इसके अलावा जी ये नज़्म जब तक हम आपके लिए तैयार करते हैं, चंद एक पैगामात शामिल करते चलें। नेपाल से फौजिया नासिर साहिबा, आपसे तो खैर बात भी हो गई थी। नीलम कौसर साहिबा थाईलैंड में हैं आप। मोहम्मद अहमद मज़र साहब पाकिस्तान से हैं। आपने कहा कि मेरा नाम लेके प्यारे हुजूर को अस्सलामु अलैकुम कह दें। जलसा सालाना कादियान जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और मंसूर अहमद जावेद साहब हमारे भाई, हमेशा की तरह आज आपका भी पैगाम मिल गया है। मुर्तज़ा मनान साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे, जलसा सालाना कादियान है अल्लाह ताला के फल से, यहाँ पे जो जलसे हुए और जर्मनी में हुए, बाज़ औक़ात आपको ये सादत मिली हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की मौजूदगी में कलाम पढ़ने की। यकीनन बहुत बड़ी बरकत है, लेकिन एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी होती है इतने बड़े मजमे के सामने। तो आप कुछ फरमाइए इस सिलसिले में, कैसे लगता है आपको? सब बात ये कि मेरे ख़्याल में जो घबराहट होती है वो तो एक तभी बात है, लेकिन जैसे कि इस्लाम ने हर चीज़ का हल दिया हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, तो दुआ है ज़िक्रिल्लाहि में। तो मैं जब भी पढ़ी है तो घबराहट तो बहरहाल होती है, खलीफे वक्त की भी मौजूदगी होती है फिर, लेकिन दुआ करता हूँ, लेकिन मेन मेरी दुआ नहीं होती। और घबराहट चूँकि मतलब खलीफतुल मसीह हाँ जी करीब है, यकीनन उनकी बरकत भी बहुत है, लेकिन ज़िम्मेदारी ऐसी है। लेकिन बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था मेरी दुआ नहीं होती, मैं कोशिश तो करता हूँ, वालिदैन भी ये वो, लेकिन जैसे ही मैं खलीफा वक्त को ख़त लिखता हूँ, दुआ की गुजारिश करता हूँ, तो असल वो रंग लाती है, सारी बरकतें। उसके बाद ये भी है कि जब स्टेज में खड़ा होता है इंसान, आपने जिस तरह के फरमाया बजा फरमाया कि वो ज़िम्मेदारी का एहसास होता है और ऊंच नीच ना हो जाइए, वो हर साहब की तवक्कुआत के मुताबिक इंसान को तौफीक मिले अल्लाह के फल से। लेकिन जो खलीफा वक्त का वजूद है, इस तरह प्यारा वजूद है कि उसमें से जो शुआएं निकलती हैं वो भी एक अजीब गैर मामूली कुव्वत, बरकत और सारी बरकत और कुव्वत, रूहानी कुव्वत और ताकत, तो उससे एक अजीब ताकत। बिल्कुल बिल्कुल, इस मौजू पे अभी हम दोबारा भी बात करते हैं। हमें अंबर साहिबा ने, आयशा साहिबा ने, बुशरा साहिबा ने इसके लिए जी बड़ी पुरजोर फरमाइश की है, नज़्म सैयदी मुर्शदी तू सलामत रहे। आइए ये नज़्म सुनते हैं। सैयदी मुर्शदी तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, ता क़यामत रहे। तेरे दुख और गम हंस के झेलेंगे हम, तू सलामत रहे, ता क़यामत रहे। सैयदी मुर्शदी तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, ता क़यामत रहे। तेरे दुख और गम हंस के झेलेंगे हम, तू सलामत रहे, ता क़यामत रहे। धूप हो छाँव हो,
रुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। जुल्म के सामने सर ये कट जाएंगे, पर झुकेंगे नहीं, पर झुकेंगे नहीं। एक खुदा के सिवा गैर के सामने हाथ उठेंगे नहीं, हाथ उठेंगे नहीं। कोई शिकवा नहीं, होठ सी लेंगे हम, कोई शिकवा नहीं, होठ सी लेंगे हम। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे सैयदी मुर्शदी, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे ता कयामत रहे। तेरे दुख और गम हंस के झेलेंगे हम, तू सलामत रहे ता कयामत रहे। अर्ज़ लाहौर की सजदगाहों से उठते फुगा की कसम, हाँ फुगा की कसम। उन शहीदों के खूनों से लिखी हुई दास्तां की कसम, दास्तां की कसम। आखिरी वक्त में उनके होठों से निकली अज़ा की कसम, हाँ अज़ा की कसम। सजदगाहें ये आबाद रखेंगे हम, सजदगाहें ये आबाद रखेंगे हम। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे ता कयामत रहे सैयदी मुर्शदी, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे ता कयामत रहे। तेरे दुख और गम हंस के झेलेंगे हम, तू सलामत रहे ता कयामत रहे सैयदी मुर्शदी, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे ता कयामत रहे, ता कयामत रहे, तू सलामत रहे ता कयामत रहे। सैयदी मुर्शदी तू सलामत रहे, क्या ही खूबसूरत कलाम हम सुन रहे थे। हमें यकीन है कि आप इस नज़्म से भी बेहद मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। और हमें बताया जा रहा है अल्लाह के फल से एक लंबी फहरिस्त है हमारे कॉलर्स की जो कि बात करना चाह रहे हैं। बात करेंगे अपने पहले कॉलर से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम लुकमान साहिब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लुकमान साहब आप श्रीलंका से बात कर रहे हैं गालिबन। जी लुकमान अहमद सालम बोल रहा हूँ श्रीलंका से। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, फरमाइए आपका क्या पैगाम है। जी जज़ाकल्लाह, बहुत आपका शुक्रिया। पहले तो मैं प्यारे आका को हमारी तरफ से मोहब्बत भरा कलाम कहता हूँ। जी जी। तो उसके बाद जलसा सालाना कादियान की मुबारकबाद भी कहता हूँ। तो इंतखाब टीम को भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहता हूँ। तो आपके साथ दो मेहमान भी बैठे हुए हैं, उनको भी हमारी फैमिली की तरफ से भी आप नज़्म को सलाम हो। उमर शरीफ साहब और मुर्तजा मनान साहब। लुकमान साहब आपकी नज़्म की फरमाइश कौन सी है। जी हमारी आज की वो नज़्म की फरमाइश है, वो देखो मुस्कुराते हुए आगे हुजूर। वो देखो मुस्कुराते हुए आगे हुजूर। लुकमान अहमद साहब हम अभी ये नज़्म सुनेंगे, आपको हम खुदा हाफिज़ कहते हैं और बात करते हैं अगले कॉलर से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे कौन से भाई कहाँ से बात कर रहे हैं। राना अजमत बात कर रहा हूँ दूर गुमना सियालकोट से। राना अजमत साहब हम आपको खुशामदीद कहते हैं, फरमाइए आप क्या कहना चाहेंगे। पहले तो प्यारे आका की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम मेरी तमाम फैमिली की तरफ से। जी जी। आप साहब की खिदमत में भी और उमर शरीफ साहब मुर्तजा मनान साहब की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम। जी जी। जलसा सालाना कादियान अल्लाह ताला उसे मुबारक करे।
آمین آمین. آپ یہ فرمائیے آج آپ کس نظم کی فرمائش کرنا چاہیں گے؟ جی آیا نو. جی آیا نو. عظمت صاحب ہم نے آپ کی فرمائش کو نوٹ کر لیا ہے. آپ کی کال کا بے حد شکریہ. اور اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے اپنے اگلے کالر سے. ٹھیک ہے ہم اس کالر سے دوبارہ بات کریں گے. اور بات ہے کہ آپ کے لیے ایک نظم کی فرمائش آئی ہے، وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آگے حضور. غالباً یہ نظم آپ دونوں نے اور کچھ ساتھیوں نے مل کے پڑھی ہے. عمر شریف صاحب. جی بالکل مبارک صاحب، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ حضور کے اوپر لکھی جانے والی، ابھی جو اس سے پہلے چلی تھی نظم سیدی مرشدی تو سلامت رہے، وہ بھی میں اور اپنا مرتضیٰ اور مصور بھی تھے. یہ محترم عبد الکریم قدسی صاحب کا کلام ہے. تو اگر آپ ہماری خواہش ہے آپ دونوں مل کے اگر سنا دیں. جی ہوتا ہے جیسے چودھویں کے چاند کا ظہور، وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. ہوتا ہے جیسے چودھویں کے چاند کا ظہور، وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. ماحول روشنی سے ہے سارا نہا گیا، ایک آفتاب تازہ ہے منظر پہ آ گیا. ہر ذرہ روشنی سے مرادیں ہیں پا گیا. آتا ہے شب کے بعد جو ایک صبح ہے نو کا نور، وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. پہلے فضا میں کھیلتی یوں چاندنی نہ تھی، ایسی مہک میں ڈوبی ہوئی روشنی نہ تھی. سبزے پہ ایسی نور کی چادر بچھی نہ تھی، کرنوں کا رنگ پھیلتا جاتا ہے دور دور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. ہوتا ہے جیسے چودھویں کے چاند کا ظہور، وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے آ گئے حضور. ماشاءاللہ، جزاک اللہ حسن الجزا. بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا ہے. ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اتنا خوبصورت کلام سن کے اس سے مستفیض ہو رہے ہوں گے. ناظرین، یہاں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتے چلیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مورخہ 26، 27 اور 28 دسمبر کو قادیان کا جلسہ سالانہ منعقد ہونے جا رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں مہمان جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے قادیان پہنچ رہے ہیں. مورخہ 28 دسمبر کو یہاں سے جو طاہر ہال بیت الفتوح ہماری 9:50 پہ برطانیہ کے وقت کے مطابق 9:50 پہ خصوصی نشریات کا آغاز ہو جائے گا، جس میں جلسہ سالانہ قادیان کے تینوں دنوں کی جو جھلکیاں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. اور اس کے بعد
حضرت अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ इख्तितामी खिताब फरमाएंगे, जो कि MTA इंटरनेशनल के ज़रिए बराह रास्त आप देख और सुन सकेंगे और इस तरह हम जलसे की बरक़ात में शामिल हो सकेंगे और हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन दुआओं के वारिस बनेंगे जो कि आपने शामिलीन जलसा के लिए फरमाई। हमें अभी हमारे एक भाई राना अज़मत साहब, बहुत प्यारे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने फरमाइश की थी नज़्म जी आयानू, जो कि जनाब मुबारक अहमद ज़फ़र साहब का कलाम है। इस वक्त हम आपकी खिदमत में ये नज़्म पेश करने जा रहे हैं। असी शुक्र हज़ारा करने आ, लख हमद सनावा करने आ, असी शुक्र हज़ारा करने आ, लख हमद सनावा करने आ, हथ जोड़ सलामा करने आ, अज खुशियां दी बरसात होई, हथ जोड़ सलामा करने आ, अज खुशियां दी बरसात होई, दिन ईद ते शब शब रात होई, असी शुक्र हज़ारा करने आ, लख हमद सनावा करने आ, हथ जोड़ सलामा करने आ, अज खुशियां दी बरसात होई, दिन ईद ते शब शब रात होई, दिन ईद ते शब शब रात होई, जी आया नू सिर अखां ते जी आया नू, सौ बिस्मिल्ला जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू। साडा सोहना साईं सरदार आया, सानू देन मुहब्बतां प्यार आया, साडा सोहना साईं सरदार आया, सानू देन मुहब्बतां प्यार आया, साडा सोहना साईं सरदार आया, सानू देन मुहब्बतां प्यार आया, लै कर कर विच बहार आया, दिल नचदा पंगड़े पांदा ए, दिल नचदा पंगड़े पांदा ए, बेकाबू हो जांदा ए, बेकाबू हो जांदा ए, जी आया नू, जी आया नू, सिर अखां ते जी आया नू। अभी हम सुन रहे थे ये खूबसूरत पंजाबी कलाम जी आयानू जनाब मुबारक अहमद ज़फ़र साहब का लिखा हुआ। हमें यकीन है कि आप इसे खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। नाज़रीन, एक लंबी फ़हरिस्त है उन अहबाब की जिनका कहना है कि हमारा नाम लेके हज़रत अमीरुल मोमिनीन की खिदमत अक़दस में अस्सलामु अलैकुम कहा जाए। हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने अज़राह शफ़क़त हमें ये हिदायत फ़रमाई हुई है कि जो मुझे सलाम कहें उन्हें मेरी तरफ़ से व अलैकुमुस्सलाम कह दिया करें। तो हुज़ूर अनवर के इरशाद की तामील में आप सबको प्यारे हुज़ूर की तरफ़ से व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू का तोहफ़ा कबूल हो। अल्लाह ताला कदम कदम पे हमारे महबूब इमाम का हाफ़िज़ व नासिर हो। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे एक लाइव कॉलर के साथ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कुरतुल ऐन मुज़फ़्फ़र हूँ, ब्लैकबर्न यूके से बात कर रही हूँ। कुरतुल ऐन साहिबा, हम आपको आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फरमाइए, आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने बहन भाइयों की तरफ से प्यारे हुजूर को अस्सलाम वालेकुम और जलसा कादियान की मुबारकबाद पेश करती हूँ सब अहमदियों को। बहुत शुक्रिया कुरतुल ऐन साहिबा। आप ये फरमाइए, प्रोग्राम का वक्त चूँकि बहुत थोड़ा रह गया, आप ये फरमाइए आप किस नज़्म की फरमाइश करना चाहेंगी? ये जलसा हमारा। ये जलसा हमारा जी, और साथ में मेरी सिस्टर हैं पाकिस्तान में फराह मसूद,
اور ان کے بیٹے عبدالواسع، ان کی ٹھیک، طرف سے بھی سب کو بہت زیادہ بالکل سلام۔ درست، بالکل درست ہے قرۃ العین صاحبہ، آپ کی کال کا بے حد شکریہ۔ اور اس نظم کی فرمائش آئی ہے جی، یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے، غالباً یہ نظم بھی آپ نے مل کے پڑھی ہوئی ہے جی، تو اگر اس کے کچھ اشعار۔ جی بسم اللہ، صحیح موقع ہے اس کو جلسہ سالانہ قادیان کا، تو یہ نظم بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے، یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے، یہ جلسہ ہمارا یہ دن ہو مبارک، مبارک ہو یہ دن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن، یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے، یہاں آسمانی گجر بج رہا ہے، پھلوں سے الوہی شجر بج رہا ہے، نئے پھول ہر شاخ پر کھل رہے ہیں، جو ابر کرم سے گلے مل رہے ہیں، 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 یہ جلسہ یہ جذبہ دعائیں مبارک، حضور خلافت وفائیں مبارک، یہ جلسہ یہ جذبہ دعائیں مبارک، حضور خلافت وفائیں مبارک، حضور خلافت وفائیں مبارک۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر جزا۔ عمر شریف صاحب، آپ کے محترم مرتضیٰ منان صاحب، ہم آپ دونوں مہمانوں کے بے حد شکر گزار ہیں۔ آپ ہماری درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں وہ ان نظموں سے مستفید بھی ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کرے کہ ہم سب جو ہیں وہ اس بابرکت جلسے سے فیض یاب ہونے والے ہیں۔ آپ سب کا بھی بے حد شکریہ، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ 28 دسمبر کو یہاں UK کے وقت کے مطابق انشاءاللہ العزیز 9:50 پہ براہ راست خصوصی جلسہ کی نشریات کا آغاز ہو جائے گا۔ UK 9:50 دن کے وقت جو UK کا وقت ہے، اور انشاءاللہ اس میں آپ جلسہ سالانہ کے تینوں دنوں کی جو جھلکیاں ہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے، اور سب سے اہم بات، آپ اور ہم سب مل کے اپنے محبوب امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا براہ راست اختتامی خطاب سنیں گے، دیکھیں گے اور اس سے فیض یاب ہوں گے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن
انتخاب سخن